میں سکینہ بول اٹھی ہے چچا عباس آپ میری خبر لیجئے، آپ بچپن میں مجھے جھولا جھلایا کرتے تھے۔ حسین کے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور نہر فرات کی طرف جا رہے تھے۔ بہت غور سے سنیے گا کٹگھرا والوں، وہ بہادر حضرت عباس جن کی طاقت اور جن کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کے بیٹے ہیں اور آپ کی عمر کربلا کے میدان میں 38 سال کی تھی، حسین سے 22 سال چھوٹے تھے عمر میں، اور لمبائی اتنی کہ اونٹ کے برابر میں کھڑے ہوتے تو کوہان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اور طاقت و شجاعت کا عالم یہ کہ پیر کے ناخون سے پتھر پہ دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا جوان بہادر حسین کا بھائی جو حسین کے لشکر کا سپہ سالار ہے، جا رہے تھے۔ حسین نے روک کے کہا میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے بھائی تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، اے میرے بھائی تم میرے لشکر کی ٹریننگ دینے والے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ مولا عباس کہتے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں پانی لے کر کے۔ انہیں علی کی شجاعت کا اندازہ نہیں، انہیں علی کے شیروں کی بہادری کا اندازہ نہیں۔ گئے نہر فرات پہ یزیدیوں کو ہٹاتے ہوئے پانی کو مشکیزے میں بھرا، اور جب چلو میں پانی کو لیا سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی نہر فرات میں ڈال دیا۔ سواری کو اشارہ کیا، گھوڑے نے بھی پینے سے انکار کر دیا۔ جس کا آقا پیاسا ہو اس کی سواری پانی کیسے پی سکتی ہے؟ چلے حضرت عباس خیمے کی طرف۔ شمر نے اعلان کر دیا اے لوگوں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اب یزیدیوں کو دوڑا دوڑا کر کے مار رہے ہیں، اگر ایک قطرہ بھی پانی کا حسین کے خیمے میں چلا گیا تو نتیجہ قہر ذوالجلال کی شکل و صورت میں نظر آئے گا۔ چاروں طرف سے گھیر لو حسین کے بھائی کو، چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، چاروں طرف سے تیر۔ پیچھے سے ایک شقی نے ایسا تلوار کا وار کیا کہ داہنا بازو قلم ہو گیا، مشکیزہ بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے دبا لیا۔ نظر ہے اس خیمے پہ جہاں سکینہ پانی کی صدا دے رہی ہے۔ اتنے میں حضرت عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی آپ کا بھائی دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بھائی کو سنبھالیے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آج ہمارے گھر میں چھوٹے سے بچے کی اگر میت ہو جائے پورے گھر کے ہوش اڑ جاتے ہیں، باپ کا ہوش الگ اڑ جاتا ہے، دادا کا ہوش الگ اڑتا ہے، ماں کے ہوش الگ اڑ جاتے ہیں، اور گھر والوں کے ہوش الگ اڑ جاتے ہیں، مگر وہ میرے حسین تیرے صبر کو سلام۔ حسین گھوڑا دوڑا کے میدان کربلا میں آئے، اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا میرے حسین نے۔ 38 سال کا جوان بھائی ہے حسین کا، آواز لگاتے میرے بھائی عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب تیرے بعد میرے لشکر کا سپہ سالار کون ہوگا؟ تیرے بعد میرے لشکر کو ٹریننگ کون دے گا؟ حضرت عباس کی چند سانسیں باقی تھی، کہتے میرے بھائی میری بیٹی سکینہ سے کہنا کہ وہ اپنے چچا کو معاف کر دے، اس کا چچا اس کے کام نہ آ سکا۔ سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت پی لیا، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اے لوگوں ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کی نگاہ سے دیکھو، حسین نے اپنے بھائی کو جب اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری زندگی کی طاقت میرے حسین نے اکٹھا کر لی ہو۔ جب اپنے بھائی کو لے کر کے آئے اور خیمے کے اندر رکھا، اپنی بیٹی سکینہ سے کہا میری بیٹی سکینہ دیکھ تیرا چچا آیا ہے، جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اے میری بیٹی سکینہ تیرے چچا نے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے ہیں بلکہ شہادت کے ہاتھ میں چھوڑے ہیں۔ سکینہ کی چھوٹی سی عمر ہے، حضرت عباس کے سرہانے آ کر کے بیٹھی، تھوڑی دیر سر ہلایا، گردن ہلا کے کہتی چچا اتنا ناراض ہو گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا اتنا روٹ گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا اتنا خفا ہو گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا ایک بار کہہ دو کہ تیرا چچا تجھ سے روٹ کر نہیں گیا ہے تاکہ پیاسی بھتیجی کی روح کو قرار آ جائے۔ سکینہ بار بار کہہ رہی تھی چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم پھر نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی۔ حسین نے بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ حسین میدان کربلا میں ہے، حضرت زینب نے پوچھا اے میرے بھائی ذرا یہ بتائیے چچا بھائی عباس کے بازو قلم ہو گئے آپ خاموش ہیں، قاسم کی جوانی لٹ گئی آپ خاموش ہیں، اے میرے بھائی ذرا یہ بتائیں علی اکبر شہید ہو گئے آپ خاموش ہیں، اے میرے بھائی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو میرے حسین نے کہا بہن زینب میں کیا بولوں، میری طرف سے قرآن بول رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ جابر ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین
کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھا گئے ہیں حسین، مقام اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین، کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھا گئے ہیں حسین۔ سوال یہ نہیں گردن کٹا گئے ہیں حسین، سوال یہ نہیں گردن کٹا گئے ہیں حسین، ارے نبی کی دین کی عظمت بڑھا گئے ہیں حسین، نبی کے دین کی عظمت بڑھا گئے ہیں حسین۔ اور جہاں میں پھر نہ ہوا معرکہ کرب و بلا، جہاں میں پھر نہ ہوا معرکہ کرب و بلا، یزیدیت کو کچھ ایسا مٹا گئے ہیں حسین، یزیدیت کو کچھ ایسا مٹا گئے ہیں حسین، اور نکل سکے گا نہ اپنے وجود سے باہر۔ یہ نقیب اہل سنت کی توجہ، نکل سکے گا نہ اپنے وجود سے باہر، یزید تجھ کو تیری حد بتا گئے ہیں حسین، یزید تجھ کو تیری حد بتا گئے ہیں حسین۔ حضرات آج کربلا شریف کا واقعہ ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کیا کٹگھرا والے جانتے ہیں کہ آج کربلا شریف کا واقعہ ہوا کتنے سال ہو گئے؟ آج کربلا شریف کا واقعہ ہوئے 1385 سال ہو گئے، 1385 سال۔ سن ہجری 61 میں حسین نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور اس وقت سن ہجری 1446 چل رہی ہے۔ کیلکولیٹ کر کے دیکھنا، 1385 سال ہو گئے۔ آج ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے، آج ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے کہ وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے کوئی ممبئی کمانے جاتا ہے، کوئی بنگلور کمانے جاتا ہے، کوئی کرناٹک کمانے کے لیے جاتا ہے، کوئی دبئی کمانے کے لیے جاتا ہے، کوئی 3 سال کے لیے سعودی کمانے کے لیے جاتا ہے، اگر وہی باپ رضائے الہی سے دنیا سے چلا جائے تو اولاد 1-2 سال میں اپنے باپ کی قبر کو بھول جاتی ہے، اولاد باپ کی قبر کو بھول جاتی ہے، باپ اولاد کی قبر کو بھول جاتا ہے، بھائی بھائی کی قبر کو بھول جاتا ہے، رشتہ دار کی قبر کو بھول جاتے ہیں، پڑوسی کی قبر کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کٹگھرا والوں کہ آج 1385 سال ہو گئے، ہم کربلا کے حسین کو نہیں بھولے، ہم کربلا کے شہید اعظم کو نہیں بھولے۔ آج بھی جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے خیمہ حسین نہر فرات کے کنارے گڑا ہوا ہے۔ آج بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، لگتا ہے کہ میرا حسین ذوالفقار حیدری لے کر کے میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، اب بھی ہمارے سینوں میں آباد ہے حسین۔ نکلا تھا جن کے واسطے سورج بھی ایک دن، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین۔ کون حسین ہے؟ بچے تمہارے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے ہمارے یہاں پر بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی کے کان میں اذان اس کا باپ دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان اس کا دادا دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان اس کا ماموں دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان اس کے نانا دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان شہر کے عالم دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان مسجد کے امام دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان گاؤں کے عالم دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان شہر کے عالم دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان پیر صاحب دیتے ہیں، ارے کسی کے کان میں اذان حضرت تاج الشریعہ دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان مفتی اعظم ہند نے دی ہوگی، کسی کے کان میں اذان حجت الاسلام نے دی ہوگی۔ لیکن سوچنے والی بات ہے، ارے جس کے کان میں اذان حضور حسان ملت دے دے وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے، اگر کسی کے کان میں اذان حضور نور الاولیاء دے دیں وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے، کسی کے کان میں اذان حضور سرکار مسولی دے دیں وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے، کسی کے کان میں اذان سرکار بانسا دے دیں تو وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت کسی کے کان میں اذان دے دے تو ذرا سوچو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، غریب نواز جس کے کان میں اذان دے دے ذرا سوچو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، ارے تاج الشریعہ جس کے کان میں اذان دے سوچو وہ اپنے اوپر کتنا فخر محسوس کر رہا ہوگا، اور اوپر بڑھتے ہوئے چلیے گا، ارے کسی کے کان میں اذان اگر جنید بغدادی نے دے دی ہے وہ اپنے اوپر کتنا فخر محسوس کر رہا ہوگا، کسی کے کان میں اذان حضور مولا علی نے دی ہے وہ کتنی بڑی شان والا ہوگا، کسی کے کان میں اذان حضرت عثمان غنی نے دی ہے وہ کتنی بڑی شان والا ہوگا، ارے جس کے کان میں اذان عمر فاروق اعظم نے دی ہے وہ کتنی بڑی شان والا ہوگا، جس کے کان میں اذان حضرت ابو بکر صدیق نے دی ہے وہ کتنی بڑی شان والا ہوگا۔ مگر وہ میرے حسین تیری عظمت کا کوئی جواب
جواب نہیں ہے، تیری شان کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری بلندی کا کوئی جواب نہیں ہے، تیرے مقام ثریا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حسین کے کان میں اذان کون دے رہا ہے؟ جو دونوں عالم کا مالک و مختار ہے، مدینے والے مصطفیٰ اپنے نواسے کے کان میں اذان دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسین خوب یاد کر لو، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے۔ حسین نے آنکھیں کھولی، نگاہ سے نگاہ ملتی ہے، نگاہ ہی نگاہوں میں کہتے ہیں اے میرے نانا جان آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان بھی حسین کے ہیں۔ لوگ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مدرسوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میناروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے میرے نانا جان اگر وقت پڑا تو حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے، ان کا الگ انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر سبھی کو ناز ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کون حسین ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین کے نام میں 4 حرف ہیں کٹگرا والوں، ہا سین یا نون ملا کے ہوا حسین، اور چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین۔ ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح۔ جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے کی طرح۔ کون حسین ہے؟ ایک زانو پر نبی کے شہزادے بیٹھے ہیں اور دوسرے زانو پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ آ گئے جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میرے محبوب سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ان 2 میں سے ایک کو لینا چاہتا ہے، چاہو تو آپ نواسے کو روک لو، چاہو تو آپ اپنے بیٹے کو روک لو۔ میرے نبی نے اپنے نواسے کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا نواسا محبوب ہے۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب یہی حسین ہے، مکمل نہیں سناؤں گا، اختصاراً بتاتا ہوا چل رہا ہوں۔ یہی حسین ہے، مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھ کے کہا حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا حسین نبی نے اپنا شہزادہ دے کر تجھے بچایا ہے۔ عثمان غنی نے کہا حسین نبی نے اپنا لخت جگر دے کر تجھے بچایا ہے۔ مولا علی نے کہا حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے۔ امام حسن نے کہا بھائی حسین ہمارے نانا نے ہمارا ماموں دے کر بچایا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا حسین میرے بابا نے میرا بھائی دے کر تجھے بچایا ہے۔ یہی حسین ہے جب جوان ہوتے ہیں اور جب 56 سال کی عمر شریف آپ کی ہوتی ہے اور جب سن ہجری 60 آتی ہے اور جب یزید تخت پہ بیٹھتا ہے، جب امام حسین پہ دباؤ ڈالا گیا تب میرے حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ جب امام حسین پہ زیادہ دباؤ ڈالا گیا تب میرے حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے روزے پہ آتے ہیں اور نانا مصطفیٰ کے روزے پہ آ کے کہتے ہیں نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے سینے سے لگاتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے تکلیف ہوتی تھی تو تم تڑپ جایا کرتے تھے۔ اے میرے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے، نانا جس کے لیے آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جس کے لیے نانا آپ نے فرمایا ہے میرا بیٹا حسین جنتی پھولوں میں سے ایک پھول ہے، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنی پشت پہ بٹھایا کرتے تھے، نانا آپ کا نواسا آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے، اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کرو۔ میرا حسین اپنے نانا کے روزے پہ سلام کر کے اپنی ماں فاطمہ کی تربت پہ آتا ہے اور اپنی ماں فاطمہ کی تربت پہ آ کے کہتے حسین امی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی، اے میری امی اب اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرو۔ اپنے بھائی امام حسن کے روزے پہ آئے، بھائی آپ کا بھائی حسین آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے۔ اے کٹگھرا والو اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا گاؤں سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا قصبہ سب کو پیارا
پیارا ہوتا ہے, اپنا ضلع سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا صوبہ سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے. ذرا حسین کے دل سے پوچھئے گا, یہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا, نبی کی سنہری جالیوں کو دیکھا ہوگا, نبی کے گنبد خضرا کا دیدار کیا ہوگا. آپ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پوچھنا, کہنا کہ جب حاجی مدینہ شریف پہنچتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک نظر پڑتی ہے جب گنبد خضرا پر, دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. سنہری جالیاں سامنے ہیں, رو کے دعا کرتا ہے, مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. پوری زندگی دعا کرتا رہا اس دیار میں آنے کے لیے. اے میرے پروردگار, آج میں اس دیار میں آ گیا ہوں. اے میرے مولا, آج میں اس دیار میں آ گیا ہوں. اے میرے پروردگار, میری حاضری کو قبول فرما لے. روتا ہوا حاجی سنہری جالیوں کے سائے میں, اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ 8 دن سے زیادہ حاجی کو مدینے میں ٹھہرنے نہیں دیتی. 8 دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو کانوں میں ایک آواز آتی ہے, فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے, اب مدینہ چھوڑ کر کے انہیں مکے کے لیے نکلنا ہے. اے کٹگھرا والوں, جب حاجی کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے, دل میں عشق رسول کا سمندر تلاطم خیز ہو جاتا ہے اور الوداعی سلام کرنے اپنے نبی کے روضے پہ آتا ہے. اور جب نبی کے روضے پہ پہنچتا ہے, سنہری جالیاں پکڑ کے کہتا ہے, مولا پوری زندگی اس دیار میں آنے کے لیے دعا کرتا رہا, آج 8 دن کب پورے ہو گئے مجھے احساس بھی نہیں ہوا. اے میرے پروردگار, اگر تو مجھے زندگی دے مولا, اگر تو مجھے مال دے مولا, اگر تو مجھے صحت دے تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا, ایک بار اس دیار میں اور پہنچا دینا. یہ کہہ کے حاجی واپس ہوتا ہے اور اپنا سامان سفر تیار کرتا ہے. جب سامان سفر باندھتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رو کے نہیں رکتا ہے. آنکھوں سے آنسو برستے ہیں حاجی کے, آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. آنسوؤں کو اپنی آستین میں جذب کرتا ہے حاجی اور اپنا سامان سفر تیار کرتا ہے. اور جب اپنی سواری کی طرف چلتا ہے تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے گنبد خضرا کی طرف, مڑ مڑ کے دیکھتا ہے نبی کے روضے کی طرف. عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا, آئینہ پیشے آئینہ دیکھا. جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا, مڑ مڑ کے دیکھتا ہے حاجی نبی کے روضے کی طرف. اور میں نے خود حاجیوں کی زبانی سنا ہے کہ جب تک حاجی کو مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں, جب تک گنبد خضرا نظر آتا ہے, آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں کہ اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی نمازوں میں دعا کرتا رہا, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. حاجی جب لوٹتا ہے مدینہ شریف سے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی, ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی. حاجی روتے ہوئے واپس ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ کٹگھرا والو, یہ وہ حاجی ہے جس کا گھر مدینے میں نہیں, جس کی پراپرٹی مدینے میں نہیں, جس کا سرمایہ مدینے میں نہیں, جس کا کاروبار مدینے میں نہیں, جس کا گھر مدینے میں نہیں, صرف دیدار کرنے گیا نبی کے روضے کا. تب اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں. تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا, وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری, وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری, جس نے چلنا مدینے کی گلیوں میں سیکھا, جس نے بولنا مدینے کی گلیوں میں سیکھا, جو صبح کو بھی مسجد نبوی میں حاضر ہوتا رہا, جو ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا, جو عصر مغرب و عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے, 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں. حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے. نانا کا روضہ مدینے میں, ماں کی تربت مدینے میں, بھائی کی تربت مدینے میں, ماموں کی تربت مدینے میں. حسین نانا کا روضہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, حسین ماں کی تربت چھوڑ کر جا رہے ہیں, حسین اپنے بھائی کی تربت چھوڑ کر جا رہے ہیں, حسین اپنے ماموں کی تربت چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیسی بیتی ہوگی آقا حسین کے دل پر جب حسین مدینہ شریف سے نکلنے والے تھے, مدینہ شریف کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے میرے حسین. حضرت زینب نے پوچھا, میرے بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں مدینے کی طرف؟ تو میرا حسین جواب دیتا ہے, اے میری بہن زینب, جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی, جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا, اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں
میں ملتا ہے, اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے. آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ہلو, وہ مدینہ, ہاں وہی ارمانوں کا مدینہ, ہاں وہی تمنائیں پوری کرنے والا مدینہ. پوری زندگی تڑپتا ہے عاشق وہاں جانے کے لیے. حسین سے جب مدینہ چھوٹ رہا ہوگا تو کیسی بیتتی ہوگی آقا حسین کے دل پر. شہر رسول پاک کا زینہ اداس ہے, کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے. بانوں نے شہ سے عرض کی نانا دہائی ہے, جاتا ہے دور در سے نواسا اداس ہے. حسین مدینے سے مکہ پہنچے, مکے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. حسین مکے سے اب نکلے کوفے کے لیے, مقدر نے کربلا پہنچا دیا. نکلے تھے کوفے کے لیے, تقدیر نے کربلا پہنچا دیا. اور جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے, 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر آیا تھا. کتنا؟ 22,000. ان 72 میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں, ان 72 میں کمسن بچے بھی ہیں, ان 72 میں بوڑھے بھی ہیں. ان کے لیے 22,000 کا لشکر. دنیا نے کہا وہ ابن زیاد کیا تیری عقل ماری گئی ہے کہ تو نے 72 کے مقابلے میں 22,000 بھیج دیے؟ تو ابن زیاد کی عقل جواب دیتی ہے کہ وہ 72 کو نہیں دیکھ رہا ہے, وہ 72 میں دیکھ رہا ہے. کو دیکھنا اور ہے اور میں دیکھنا اور ہے. وہابیوں نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا, خالی نظر آئے تو لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ہاتھوں میں دیکھا, دونوں جہان کے خزانے نظر آئے تو لکھتے ہیں مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو کو دیکھنا اور ہے اور میں دیکھنا اور ہے. ابن زیاد 72 کو نہیں دیکھ رہا تھا, وہ 72 میں دیکھ رہا تھا. ان 72 میں شیر خدا کے ایسے شیر آئے ہوئے ہیں, ان 72 میں مولا علی کے ایسے شہزادے آئے ہوئے ہیں کہ ایک ایک شیر ہزاروں بکریوں کے لیے کافی ہے. اس لیے ابن زیاد نے 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر بھیجا تھا. اور یاد رکھو میرا ایمان کہتا ہے, ارے وہ 22,000 کیا تھے, اگر 22 لاکھ بھی آ جاتے اور میرا حسین اگر جنگ کرنے پہ آ جاتا تو کون ہے جو میرے حسین کا مقابلہ کر پاتا. ارے جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا, جس کے باپ نے مراہب یہودی کی گردن کو کاٹا, جس کے باپ نے عمر ابن عبد بدھ کو پچھاڑا, جو تنہا 1,000 سے لڑا کرتا تھا, اسی کا شیر میدان کربلا میں کھڑا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ابن زیاد نے 22,000 کا لشکر بھیجا تھا. جنگ کے طریقے شروع ہوتے ہیں. پہلا تیر حسین کی طرف عمر ابن سعد نے چلایا. قضاء و قدر کے مالک نے کہا بدبخت ایک تو ہے کہ تو نے حسین کی طرف تیر چلایا, ایک تیرا جنتی باپ تھا جو رسول پہ ہر آنے والا تیر اپنے سینے پہ لیتا تھا. کیا انقلابات ہیں زمانے کے, ذرا باپ کی تقدیر دیکھو, ذرا بیٹے کی تقدیر دیکھو. باپ ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص, جنگ احد میں جب تیر آ رہے تھے حضرت سعد اپنے سینے پہ روک رہے تھے. آج انہی کا بیٹا حسین کی طرف تیر چلا رہا ہے. جنتی باپ کا جہنمی بیٹا. حسین کے غلام آگے بڑھتے ہیں, حضرت ظہیر آگے بڑھے, حضرت مسلم ابن اوسجا آگے بڑھے. حضرت مسلم ابن اوسجا نے جب جام شہادت نوش کیا, آپ کی روح نکلنے والی تھی. امام حسین کو بلا کے کہتے میرے آقا حسین, میرا ایک دوست میدان کربلا میں ہے, ذرا میرے دوست کو بلا دیجئے گا. پہلے دوست جاتے ہیں حسین کے میدان کربلا میں. مسلم ابن اوسجا کا دوست آیا. مسلم
ابن اوسجا نے کہا میرے دوست میں تم سے کچھ وعدہ لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ کی بیوی میدان کربلا میں ہے, آپ کا بیٹا میدان کربلا میں ہے, میں ان دونوں کا خیال رکھوں گا. آپ کے بچے کی عمر 7-8 سال کی ہے نا, میں ان دونوں کا خیال رکھوں گا. مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں غلط, تم نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا, تم نے میری بات کا مفہوم نہیں سمجھا. مجھے اس وقت نہ بیوی یاد آ رہی ہے, مجھے نہ بچہ یاد آ رہا ہے. اس وقت فاطمہ کے لال کے چہرے پر مایوسی کی کرن نہ جگمگانے پائے. اس لیے جیسے میں نے حسین کی عظمت پہ جان دی ہے, تم بھی جا کر کے حسین کی عظمت پہ ایسے ہی جام شہادت نوش کرنا. اللہ اکبر یہ کہا اور آپ کا سر ڈھل جاتا ہے. حسین کے زانو پر رکھا تھا مسلم ابن اوسجا کا سر. میرے حسین نے نظر اٹھا کے دیکھا, ایک 8-9 سال کا بچہ میدان کربلا میں بھاگ رہا ہے. میرے حسین آواز دیتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے جو میدان کربلا میں بھاگ رہا ہے, ذرا اس بچے کو بلاؤ. وہ بچہ آتا ہے, وہیں سے فطرت نے آواز دی حسین ایک 8-9 سال کا بچہ ہے جسے بلانے کی آواز دے رہے ہو. کل جب تمہاری سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے حسین, تب کوئی نہیں ہوگا جو اسے بلانے کی آواز دے گا. وہ 8-9 سال کا بچہ حسین کے پاس آیا, فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں میدان کربلا جا رہا ہوں. کہا کس نے تجھے بھیجا ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے سجا کر بھیجا ہے. کہا کس لیے جا رہا ہے؟ کہا حسین کی عظمت پہ جان دینے جا رہا ہوں. میرے حسین نے پوچھا تو کس کا لال ہے؟ اس بچے نے کہا میرے آقا میں بتا دوں کس کا لال ہوں. حسین نے فرمایا ہاں میرے بیٹے بتا تو کس کا لال ہے. اس بچے نے کہا میرے آقا حسین اس جس مسلم کی گردن آپ کے زانو پہ پڑی ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں. میرے باپ کی روح مجھ سے پکار کر کہہ رہی ہے ارے جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کیا کرے گا؟ جا میرے بیٹے جا, محمد اور آل محمد پر جا کر کے قربان ہو جا. وہ بچہ ہے. اے کھٹ گھرا والو, وہیں کربلا سے تھوڑی دوری پر ایک قبیلہ تھا جسے بنو کلب کا قبیلہ کہتے ہیں. اس قبیلے میں ایک بڑی حسین و جمیل عورت تھی. اس کی شادی ہوتی ہے اس کے قبیلے میں. اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اس بچے کی پیدائش کے چند دن کے بعد میں اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اس کے باپ کا سایہ جب سر سے اٹھا بچہ یتیم ہو گیا. ماں نے عدت کی اور عدت پوری ہونے کے بعد میں اس کے پاس دوسرے نکاح کا پیغام آیا کہ تو دوسرا نکاح کر لے. اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں اپنے بچے پہ سوتیلے باپ کا سایہ نہیں پڑھنے دوں گی. اس نے کہا میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی. پڑوسیوں نے کہا اس بچے کو کیسے پالے گی, چھوٹا بچہ ہے, اس بچے کی پرورش کیسے کرے گی؟ اس بیوہ عورت نے کہا تھا میں محنت کر کے پالوں گی, میں مزدوری کر کے پالوں گی, لیکن اپنے بچے کے اوپر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی. اللہ اکبر. وہ بچہ جوان ہوتا ہے. جب وہ بچہ جوان ہوا تو اس کی شادی کرتی. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد جوان ہو گئی ہے, لاؤ میں اپنی اولاد کی شادی کر دوں. ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ لڑکے کے لیے نیک صالحہ دلہن مل جائے. اس ماں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے نیک لڑکی کو تلاش کیا اور اس کی شادی کر دی. ایک کٹگھرا والوں 17 دن ہوئے ہیں شادی کو, صرف 17 دن. وہ ماں اپنے گھر میں بیٹھ کے آنسو بہا رہی تھی. ایک دن اس کا بیٹا گھر میں جب داخل ہوا تو ماں کو روتے ہوئے دیکھ کے کہتا ہے میری ماں کیا بات ہے, کیا میری بیوی نے تجھے کھانا نہیں دیا؟ کیا میری بیوی نے تجھے پانی نہیں دیا؟ کیا میری بیوی تیرا کہنا نہیں مانتی؟ کیا میری بیوی تیری فرما بردار نہیں ہے؟ اے میری ماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا پیسوں کی تنگی ہے؟ کیا خرچے کی کمی ہے گھر میں؟ تب اس ماں نے کہا نہیں میرے بیٹے, نہ تو پیسے کی کمی ہے نہ تو خرچے کی کوئی پرابلم ہے. اے میرے بیٹے اس وقت جو ہے تیری بیوی بھی بڑی فرما بردار ہے. میرے لال میں آج کسی اور وجہ سے آنسو بہا رہی ہوں. بیٹا کہتا ہے ماں ذرا بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا آج بیٹھ میرے پاس, میں تجھے ایک راز کی بات بتاؤں. ماں کہتی ہے میرے لال جب تو پیدا ہوا تھا نا تب تیرے باپ کا سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا. میرے لال عدت پوری کرنے کے بعد میرے پاس پیغام آئے تھے میں دوسرا نکاح کر لیتی, لیکن میں نے صرف تیری وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کیا. میرے بیٹے بیٹا جب تو پیشاب کر دیتا تھا تو میں تجھے دوسری سائڈ میں سلاتی تھی, جب ادھر بھی تو پیشاب کر دیتا تب میں تجھے اپنے سینے پہ سلاتی تھی اور خود اس گیلی جگہ میں لیٹ جاتی تھی. اے میرے بیٹے رات میں جب تو اٹھتا تھا تو ماں کو پوری رات نیند نہیں آتی تھی. دن میں تجھے کوئی تکلیف ہوتی تو تیری ماں تڑپ جایا کرتی تھی. اے میرے لال میں نے دن کا چین اور رات کی نیند خراب کر کے تجھ کو پالا ہے. آج ان قربانیوں کا وقت آ گیا ہے, آج ان احسانات کے بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے. بیٹا کہتا ہے ماں بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا میرے لال میدان کربلا میں 22,000 یزیدیوں نے امام حسین کو روک رکھا ہے. میرے لال
لال میں چاہتی ہوں کہ تو جا اور حسین کی عظمت پہ جا کر کے جام شہادت نوش کر لے۔ وہ بچہ کہتا ہے میری ماں تو میں تیرا بیٹا ہوں، میری ماں میرا خدا گواہ ہے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آقا حسین کو یزیدیوں نے گھیر رکھا ہے، تو احسان نہ بھی بتاتی تب بھی میں حسین کی عظمت پہ جان دے دیتا۔ وہ بچہ کہتا ہے ماں تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے، تھوڑی سی اجازت مل سکتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کس لیے کہا؟ وہ جو 17 دن پہلے میرے نکاح میں آئی ہے، جس کی مہندی کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ ابھی تک پھیکا نہیں پڑا، کیا میں اپنی بیوی سے 2 باتیں کر سکتا ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں اس یہ قدم رک جائے، میرے لال کہیں ایسا نہ ہو بیوی کی محبت کی زنجیر تیرے قدموں میں پڑ جائے اور تو کربلا جانے سے رک جائے۔ وہ بیٹا کہتا ہے ماں میں تیرا فرما بردار بیٹا ہوں، جن نظروں میں مدینے والے مصطفیٰ کے حسن کے جلوے سمائے ہوں ان نظروں میں دنیا کا کوئی حسن جو ہے آڑے نہیں آ سکتا، میری پیروں میں کوئی محبت زنجیر نہیں ڈال سکتی، میرے دل پر میرے جسم پر مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا قبضہ ہے، اس لیے کوئی محبت میرے آڑے نہیں آ سکتی۔ بیوی کے پاس میں گیا اور اپنی بیوی سے جا کر کے کہتا ہے او میری شریک حیات اب تیرا اور یہ میرا آخری دن ہے، آج اپنے شوہر کا چہرہ آخری بار دیکھ لو، ہو تم چاہو تو میری ماں کے پاس رہو یا چاہو تو اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، تم کہو تو میں تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ 17 دن ہوئے ہیں نکاح کو اور عورت جب طلاق کی بات سنے تو اس کے دل پہ کیسی بیتتی ہوگی۔ بی بی رو کے کہنے لگی میرے شوہر میری غلطی کیا ہے، اے میرے شوہر میری خطا کیا ہے، اے میرے شوہر ذرا یہ تو بتائیے گا کیا میں آپ کی ماں کی فرما بردار نہیں، کیا میں آپ کی فرما بردار نہیں، اے میرے شوہر میرا قصور کیا ہے؟ تب شوہر نے رو کے کہا تھا میری بی بی تیری کوئی غلطی نہیں، تو بڑی نیک و صالحہ ہے۔ کہا پھر یہ بات کیوں آئی؟ تو کہا کہ میں جا رہا ہوں میدان کربلا میں حسین کی عظمت پہ جان دینے کے لیے، حسین کے نام پہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے۔ اے میری شریک حیات اب تم چاہو تو میری ماں کے پاس رہو یا چاہو تو اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ۔ وہ کیسی فرما بردار بی بی تھی، وہ رو کے کہتی ہے میرے شوہر جو میں آپ سے امید لگائے بیٹھی تھی وہ میری امید آپ نے یہی پر توڑ دی، آج سے 17 دن پہلے آپ نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ تو دنیا میں بھی بیوی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میں تجھ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اے میرے شوہر میں نے باپ کا آنگن چھوڑا تمہارے لیے، میں نے ماں کی ممتا چھوڑی تمہارے لیے، میں نے بھائیوں کا ساتھ چھوڑا تمہارے لیے، میں نے بہنوں کا ساتھ چھوڑا تمہارے لیے۔ اے میرے شوہر آج تم میدان کربلا جا رہے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی، میں خود تمہارے ساتھ میں چلوں گی اور دنیا کی عورتوں کو بتاؤں گی کہ حسین کی عظمت پہ جان دینے کے لیے جہاں مرد پیچھے نہیں ہٹتے ہیں وہاں عورتیں بھی پیچھے نہیں ہٹتی ہیں۔ وہ عورت بھی آتی ہے، اس کی ماں بھی آتی ہے، اس کا شوہر بھی آتا ہے۔ ماں نے کربلا کے میدان میں امام حسین سے کہا میرے آقا حسین میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا ایک بیٹا کیوں ہے، اگر آج 10 بیٹے بھی ہوتے تو آقا آپ کے نام پہ سب کو قربان کروا دیتی۔ اے میرے آقا میرے بیٹے کو قبول فرمائے۔ حسین میدان کربلا میں اس کو بھیجتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نوجوان جا کر بڑی بہادری سے میدان کربلا میں جنگ لڑتا ہے، اس کے بعد اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ماں سے کہتا ہے ماں کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے، کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ ماں نے کہا میرے لال تیری ماں تجھ سے راضی ہے لیکن پوری خوشی ماں کو اس وقت ملے گی جب تو حسین کے نام پہ جام شہادت نوش کرے گا۔ اللہ اکبر، نوجوان پھر آتا ہے، اس نوجوان کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے اور امام حسین کی طرف نوجوان کے سر کو پھینکا جاتا ہے۔ حسین نے اس نوجوان کا سر اٹھایا اور اس کی ماں کو دیا، ماں نے ہاتھ میں لے کر کے نوجوان کے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دے کے کہا تھا اے میرے بیٹے آج تیری ماں کو پوری خوشی مل گئی، آج تیری ماں کو مکمل خوشی حاصل ہو گئی۔ یہ کربلا کا میدان ہے جو ہمیں صبر کا پیغام دے رہا ہے، یہ کربلا کا میدان ہے جو ہمیں استقامت کا درس دے رہا ہے، یہ کربلا کا میدان ہے جو ہمیں صبر و استقامت کا پیغام دے رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا لوگوں حسین دوسروں کے بال بچوں کو قربان کروا رہے ہیں، حسین غلاموں کو قربان کروا رہے ہیں، اس لیے یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، جب ان کے بچے میدان کربلا میں شہید ہوں گے تب حسین یزید کی بیعت کریں گے۔ حسین
حسین کا بیٹا نگاہوں کے سامنے آیا، حضرت علی اکبر نگاہوں کے سامنے آئے، جانا چاہتے تھے، اتنے میں سکینہ بول اٹھی، اے چچا عباس آپ میری خبر لیجئے، آپ بچپن میں مجھے جھولا جھلایا کرتے تھے۔ حسین کے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور نہر فرات کی طرف جا رہے تھے۔ بہت غور سے سنیے گا کٹگھرا والوں، وہ بہادر حضرت عباس جن کی طاقت اور جن کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کے بیٹے ہیں اور آپ کی عمر کربلا کے میدان میں 38 سال کی تھی، حسین سے 22 سال چھوٹے تھے عمر میں، اور لمبائی اتنی کہ اونٹ کے برابر میں کھڑے ہوتے تو کوہان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اور طاقت و شجاعت کا عالم یہ کہ پیر کے ناخون سے پتھر پہ دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا جوان بہادر حسین کا بھائی جو حسین کے لشکر کا سپہ سالار ہے، جا رہے تھے۔ حسین نے روک کے کہا، میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے بھائی تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، اے میرے بھائی تم میرے لشکر کی ٹریننگ دینے والے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ مولا عباس کہتے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں پانی لے کر کے۔ انہیں علی کی شجاعت کا اندازہ نہیں، انہیں علی کے شیروں کی بہادری کا اندازہ نہیں۔ گئے نہر فرات پہ یزیدیوں کو ہٹاتے ہوئے پانی کو مشکیزے میں بھرا، اور جب چلو میں پانی کو لیا سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی نہر فرات میں ڈال دیا، سواری کو اشارہ کیا، گھوڑے نے بھی پینے سے انکار کر دیا، جس کا آقا پیاسا ہو اس کی سواری پانی کیسے پی سکتی ہے؟ چلے حضرت عباس خیمے کی طرف۔ شمر نے اعلان کر دیا، اے لوگوں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اب یزیدیوں کو دوڑا دوڑا کر کے مار رہے ہیں، اگر ایک قطرہ بھی پانی کا حسین کے خیمے میں چلا گیا تو نتیجہ قہر ذوالجلال کی شکل و صورت میں نظر آئے گا۔ چاروں طرف سے گھیر لو حسین کے بھائی کو، چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، چاروں طرف سے تیر۔ پیچھے سے ایک شقی نے ایسا تلوار کا بار کیا کہ داہنا بازو قلم ہو گیا، مشکیزہ بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے دبا لیا۔ نظر ہے اس خیمے پہ جہاں سکینہ پانی کی صدا دے رہی ہے۔ اتنے میں حضرت عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی آپ کا بھائی دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بھائی کو سنبھالیے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج ہمارے گھر میں چھوٹے سے بچے کی اگر میت ہو جائے پورے گھر کے ہوش اڑ جاتے ہیں، باپ کا ہوش الگ اڑ جاتا ہے، دادا کا ہوش الگ اڑتا ہے، ماں کے ہوش الگ اڑ جاتے ہیں، اور گھر والوں کے ہوش الگ اڑ جاتے ہیں، مگر وہ میرے حسین تیرے صبر کو سلام۔ حسین گھوڑا دوڑا کے میدان کربلا میں آئے، اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا میرے حسین نے۔ 38 سال کا جوان بھائی ہے حسین کا، آواز لگاتے میرے بھائی عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب تیرے بعد میرے لشکر کا سپہ سالار کون ہوگا؟ تیرے بعد میرے لشکر کو ٹریننگ کون دے گا؟ حضرت عباس کی چند سانسیں باقی تھی، کہتے میرے بھائی میری بیٹی سکینہ سے کہنا کہ وہ اپنے چچا کو معاف کر دے، اس کا چچا اس کے کام نہ آ سکا۔ سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت پی لیا، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اے لوگوں ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کی نگاہ سے دیکھو، حسین نے اپنے بھائی کو جب اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری زندگی کی طاقت میرے حسین نے اکٹھا کر لی ہو۔ جب اپنے بھائی کو لے کر کے آئے اور خیمے کے اندر رکھا، اپنی بیٹی سکینہ سے کہا میری بیٹی سکینہ دیکھ تیرا چچا آیا ہے، جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اے میری بیٹی سکینہ تیرے چچا نے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے ہیں بلکہ شہادت کے ہاتھ میں چھوڑے ہیں۔ سکینہ کی چھوٹی سی عمر ہے، حضرت عباس کے سرہانے آ کر کے بیٹھی، تھوڑی دیر سر ہلایا، گردن ہلا کے کہتی چچا اتنا ناراض ہو گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا اتنا روٹ گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا اتنا خفا ہو گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا ایک بار کہہ دو کہ تیرا چچا تجھ سے روٹ کر نہیں گیا ہے تاکہ پیاسی بھتیجی کی روح کو قرار آ جائے۔ سکینہ بار بار کہہ رہی تھی چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم پھر نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی۔ حسین نے بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ حسین میدان کربلا میں ہے، حضرت زینب نے پوچھا اے میرے بھائی ذرا یہ بتائیے چچا بھائی عباس کے بازو قلم ہو گئے آپ خاموش ہیں، قاسم کی جوانی لٹ گئی آپ خاموش ہیں، اے میرے بھائی ذرا یہ بتائیں علی اکبر شہید ہو گئے آپ خاموش ہیں، اے میرے بھائی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو میرے حسین نے کہا بہن زینب میں کیا بولوں، میری طرف سے قرآن بول رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ جابر ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔
وہ جابر ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ 71 لوگوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ میرا حسین اپنے خیمے میں تشریف لاتا ہے۔ آج اگر کسی کا بچہ فوج میں بھرتی ہو جائے تو پورا گھر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بچہ لوٹ کے آئے گا یا نہیں آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ترنگے میں اس کا جسم لپیٹ کر کے گھر پہ پہنچایا جائے۔ آج اگر کسی کا بچہ سعودی چلا جائے کمانے کے لیے نا تو گھر والے پوری رات نہیں سوتے کہ 3 سال کے بعد ہمارا بیٹا آئے گا۔ حسین اپنے خیمے کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت زینب قرآن پڑھ رہی۔ ایسے عالم میں قرآن پڑھا جا رہا ہے جہاں بچوں کے جسم نگاہوں کے سامنے، جہاں بھتیجوں کے جسم نگاہوں کے سامنے، جوان بھائی کے جسم نگاہوں کے سامنے حضرت زینب قرآن پڑھ رہی۔ میرے حسین نے کہا بہن زینب اب تیرا بھائی میدان کربلا جا رہا ہے۔ بہنوں کو بھائی سے ایک الگ محبت ہوتی ہے، بہنوں کو بھائی سے ایک الگ پیار ہوتا ہے۔ بہن کتنے بھی کلومیٹر دور رہتی اسے پتا چل جائے میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے تو دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ بھائی تو آنے میں بہانہ ملا دیتا ہے کہ ٹرین نہیں ملے گی، کل آ جاؤں گا، پرسوں آ جاؤں گا، ابھی حساب نہیں ہوا ہے مالک کی طرف سے۔ لیکن بہن ہے جب پتا چل جائے کہ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے تو دوڑتی ہوئی آتی ہے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ سنا کہ میرا بھائی میدان کربلا جا رہا ہے، کھڑی ہو گئی، میرے بھائی آپ میدان کربلا جا رہے ہیں، اجازت دے تیری بہن اپنے ہاتھوں سے تجھے دولہا بنائے۔ سبحان اللہ۔ نانا مصطفیٰ کا امامہ شریف سر پہ سجایا۔ سبحان اللہ۔ قبائے مصری حسین نے زیبتن فرمائی، حضرت علی کی ذوالفقار ہاتھ میں لی، حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، امیر حمزہ کی ڈھال لی، میرا حسین دولہا بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا حسین دولہا بنا ہے، شہادت کا دولہا۔ علامہ حسن کہتے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے۔ دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کربلا میں یوں ہی چمکی ہے دکانیں اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرا حسین جب میدان کربلا میں آنا چاہ رہا تھا تو اپنی بہن زینب سے کہا میری بہن زینب تو نے مدینے سے لے کے مکے تک اور مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی حسین کا ساتھ دیا، ہر مقام پہ بہن تو صابرہ و شاکرہ رہی۔ آج تیرا بھائی تجھے ایک وصیت کر کے جا رہا ہے، جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب اپنے بھائی کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب اپنے بھائی کے جسم پہ برچیاں لگتے دیکھے تو صبر کرنا۔ حسین اپنی بی بی شہربانو کو دیکھتے تو تڑپ کے رہ جاتے، میری بی بی شہربانو تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی، تو نرم نرم گدوں پہ سونے والی، تو سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے والی، جب سے حسین کے نکاح میں آئی تجھے کئی دن کے فاقے کرنا پڑے لیکن کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں لائی۔ آج تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے، جب تو اپنا سہاگ اجڑتا ہوا دیکھے تو صبر کرنا، جب حسین کے جسم پر تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا۔ حسین نے اپنی بچی سکینہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے میری بیٹی سکینہ، تیرا بابا میدان کربلا جا رہا ہے۔ بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ محبت ہوتی ہے، بیٹے کا لگاؤ جو ہے وہ ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور بیٹی کا لگاؤ باپ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بیٹیاں باپ سے بے لوث محبت کرتی ہیں۔ حضرت سکینہ نے کہا بابا رات میں جب میں سوتی ہوں تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کر کے سوتی ہوں، تب مجھ کو نیند آتی ہے، آپ کے بعد بابا مجھے نیند کیسے آئے گی؟ میرے حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا بہن میرا امتحان کربلا میں پورا ہونے جا رہا ہے، یہاں سے
تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے، میری بچی سکینہ کو دیواروں سے ہاتھ لگا کے رونے مت دینا۔ حسین صبر کی تلقین کرتے ہیں میرے حسین، اب میدان کربلا میں آنے کا ارادہ کر رہے ہیں میرے حسین۔ جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے، حضرت امام زین العابدین کہتے بابا بھی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا میں نہیں جا سکتے۔ حسین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال ابھی تیرا وقت نہیں آیا ہے، تجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا، تجھ سے نبی کی آل کا سلسلہ چلے گا، میرے لال تجھ سے آل حسین کا سلسلہ چلے گا۔ حسین نے اپنے بیٹے امام زین العابدین سے فرمایا بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ اب سنو کٹگھرا والو، حسین کا یہی ایک بیٹا میدان کربلا سے واپس آیا اور ادھر یزید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے 14 لڑکے اور 6 لڑکیاں تھیں۔ آج دنیا کا سروے کر کے دیکھ لو، 14 بیٹوں والا یزید مر گیا اور آج حسین کا ایک بیٹا میدان کربلا سے آیا۔ یزید کی نسل ڈھونڈے سے نہیں ملے گی اور میرے حسین کی نسل آج گھر گھر موجود ہے۔ اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیے گا میرے حسین کی نسل آج پوری دنیا میں موجود ہے۔ آج کوئی ضلع ایسا نہیں جہاں میرے حسین کی نسل نہ ہو، آج کوئی ملک ایسا نہیں جہاں میرے حسین کی نسل نہ ہو۔ ارے بغداد میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، ارے اجمیر شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، ارے کلیر شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، دیوا شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، ارے کچھوچا شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، بہرائچ شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، ارے مسولی کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ اور آج جو آپ کے دیار میں جو شہزادہ آیا ہے حضور حسان ملت کی صورت میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت آل رسول، عظمت آل رسول، ذکر شہدائے کرب و بلا، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا میں میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا یہ کیسے کہ ایک بیٹا واپس آیا، پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے، 14 بیٹوں والا یزید مر گیا، اس کی نسل آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گی۔ تو سنو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوا چلوں۔ 2 جانور ہے، ایک وہ ہے جسے خنزیر کہتے ہیں، وہ پیدائش میں ایک بار میں 12-13 بچوں کو جنم دیتا ہے، اور ایک جانور وہ ہے جسے بکری کہتے ہیں، 2 بچے 3 بچے 4 اس سے زیادہ میں نے نہیں سنے، لیکن قربانی اس کی نہیں ہوتی ہے، اسے اللہ کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا ہے، اور بکری کی قربانی ہوتی ہے، اسے اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے، اور پیدائش کے اعتبار سے کم، قربانی کے اعتبار سے زیادہ۔ 11ویں شریف میں دیکھو تو بکرے قربان ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں جلسہ ہوا تب بھی بکرا قربان ہو رہا ہے، اور بکرا عید کے موقع پہ کتنے بکرے قربان ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں بکرے قربان ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بکرے کی نسل مٹ جاتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بکرا اور بکری کسی گلی کوچے میں نظر نہیں آتے، لیکن آپ کو ہر گاؤں میں بکری اور بکرا مل جائے گا، اکثر گلیوں میں آپ کو بکری اور بکرا مل جائے گا، اس کو ڈھونڈو گے تو کہیں وہ نظر آتا ہے۔ پتا چلا جو اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے، جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے، اللہ اس کی نسل کو مٹاتا نہیں ہے، اس کی نسل کو بڑھا دیتا ہے۔ حسین نے رب کے نام پر جام شہادت نوش کیا ہے، اللہ نے حسین کی نسل کو مٹایا نہیں، اتنا بڑھایا کہ آج پوری دنیا میں میرے حسین کی نسل موجود ہے، اور آپ کے دیار میں جو شہزادہ آیا ہے وہ بھی میرے حسین کی نسل پاک سے ہے۔ ارے حسین سے جو ملی ہے اڑان رکھتے ہیں، ہم اپنے پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں۔ یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ذرا محبت سے بولے یا حسین۔ یا حسین۔ آل رسول کی آمد ہونے والی ہے، حضرت کے آتے ہی تقریر میری ختم۔ کون حسین ہے؟ آج میرے حسین کی نسل پوری دنیا میں موجود ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے